اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 9۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے، اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گو خود کو کتنی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے۔ ایک قصہ آتا ہے حدیث شریف میں، یعنی اپنے مقابلے میں مہاجرین کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکا رہتے ہیں لیکن مہاجرین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہ تھا، چنانچہ ایک انصاری اسے اپنے گھر لے گیا۔ گھر جا کر بیوی کو بتلایا تو بیوی نے کہا گھر میں تو صرف بچوں کی خوراک ہے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بچوں کو تو آج بھوکا سلا دیں اور ہم خود بھی ایسے ہی کچھ کھائے بغیر سو جائیں گے، البتہ مہمان کو کھلاتے وقت چراغ بجھا دینا تاکہ اسے ہماری بابت علم نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ صبح جب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، وَيُسْرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ صحیح بخاری میں تفسیر سورۃ الحشر میں یہ مضمون، یہ حدیث موجود ہے۔ ان کے ایثار کی یہ بھی ایک نہایت عجیب مثال ہے کہ ایک انصاری کے پاس دو بیویاں تھیں، تو اس نے ایک بیوی کو اس لیے طلاق دینے کی پیشکش کی کہ عدت گزرنے کے بعد اس سے اس کا دوسرا مہاجر بھائی نکاح کر لے۔ صحیح بخاری شریف میں بھی یہی مضمون موجود ہے۔ حدیث میں ہے شح سے بچو، اس حرص نفس نے ہی پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے انہیں خود ریزی پر آمادہ کیا اور انہوں نے محارم کو حلال کر لیا۔ صحیح مسلم میں مضمون موجود ہے۔ اس لیے آدمی دوسروں پر ترجیح دے، دوسروں کو بھی خدمت کرے۔ اس پر یہ سارا قصہ میں نے بیان کیا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد اسے پڑھتے تھے، اور تیسری مرتبہ ذرا دال کو تھوڑا سا لمبا کرتے تھے، سبحان الملک القدوس۔ ہاں، اب ایسے بغیر وتر کے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی طرف لے چلے، اور شر سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔